أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فقال الله تبارك وتعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين صدق اللہ العظیم. تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العزت کے لیے ہے جو ہمارا مالک حقیقی ہے، خالق حقیقی ہے، مدبر حقیقی ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. عزیز ساتھیو، میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب سے پہلے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، گزشتہ کی کئی مجلسوں سے ہم موسیٰ علیہ السلام کے واقعات اور ان کی سیرت پر روشنی ڈالتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. ہماری گفتگو گزشتہ مجلس میں موسیٰ علیہ السلام جب سینا کے صحرا میں اپنی قوم کے ساتھ انہیں گم کر دیا گیا، 40 سال تک ان پر حرام قرار دیا گیا کہ وہ بیت المقدس میں داخل ہو، تو اس دوران موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل ان دونوں کو لے کر کیسی کیسی باتیں اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی، وہ تفصیل ہم دیکھ رہے تھے. تو ہماری گفتگو جو رکی ہوئی تھی وہ وہاں تھا جب ہم نے یہ دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ چند لوگوں کو لے جاتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو تورات دیتا ہے. واپس آتے ہیں سامری کی غلطی کی وجہ سے، پھر واپس جاتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ نے موسیٰ اور ان کے ساتھ جو بھی لوگ تھے انہیں حکم دیا کہ تم اس تورات کو قبول کرو اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لو. تو وہاں پر جو تھے انہوں نے اعتراض کیا، کہا کہ اے موسیٰ تمہارے پاس جو تورات ہے اسے کھولو، پڑھو، جو چیزیں ہمارے لیے آسان ہیں انہیں ہم اختیار کر لیں گے، اور وہ چیزیں جنہیں کرنا مشکل ہے اس پر ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو پھر اللہ نے انہیں بطور سزا آسمان پر پہاڑ کو اٹھا لیتا ہے اور انہیں کہا جاتا ہے کہ اس کتاب کو قبول کر لو ورنہ یہ پہاڑ تمہارے سروں میں دے مارا جائے گا، پورے کے پورے برباد کر دیے جائیں گے. تو یہ ساری باتیں ہم نے گزشتہ کی مجلس میں سنی تھی. تو چلیے بات آگے بڑھاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے درمیان جو گفتگو ہوئی تھی اس تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں جا بجا بتایا کہ اس وقت اللہ اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان کیا گفتگو ہوئی تھی. اسی گفتگو کو اہل علم نے مناجات کا نام دیا. مناجات کا معنی آتا ہے کہ اللہ سے گفتگو کرنا، اللہ سے دعا کرنا. اگر کوئی بندے مومن رات میں اٹھتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سجدہ زیر ہو جاتا ہے اور اللہ سے اپنی مانگتا ہے، استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں کی تلافی مانگتا ہے، تو اسی کو مناجات کہتے ہیں. تو اللہ سے جب بندہ ہم کلام ہوتا ہے، اللہ سے گفتگو کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، تو اس مقام کو مقام مناجات کہتے ہیں، جو کہ ایک بہترین مقام ہے ہر بندے مومن کی زندگی میں. تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ
نے جو گفتگو کی تھی اس کی تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں بیان کی ہے. میں آپ کے سامنے چند احادیث پیش کرتا ہوں، ان میں ہمیں یہ بات معلوم ہوگی کہ کیسے دونوں کے درمیان گفتگو ہوئی. تو چلیے آپ کے سامنے میں سب سے پہلے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی جو ہے حدیث بیان کرتا ہوں جو بخاری وغیرہ میں ہے. مغیرہ بن شعبہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر چڑھ کر یہ واقعہ سناتے ہوئے سنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے جو گفتگو کی تھی اس میں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا تھا کہ اے اللہ تیرے بندوں میں جو جنت جائیں گے ان جنتیوں میں کون سا ایسا جنتی ہوگا جس کا مرتبہ سب سے کم ہوگا، ادنا اہل الجنہ منزلتاً. اے اللہ جنتیوں میں سب سے کم درجہ کسے دیا جائے گا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے سوال کا جواب دیا. کہا کہ موسیٰ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو ایک آدمی کو جنت میں بھیجا جائے گا. اس آدمی کو ایسے لگے گا کہ جنت بھری ہوئی ہے، سبوں نے جنت کو اپنے اپنے قبضے میں کر لیا، سب اپنے اپنے مقام پر جا بیٹھے ہیں، اب اے صاحب کے لیے کوئی مقام نہیں، کوئی جگہ نہیں. ایسے وہ صاحب کو محسوس ہوگا. وہ صاحب آ کر اللہ سے کہیں گے کہ اللہ مجھے تو نے جنت میں ڈالا ہے لیکن مجھے ایسے نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر مجھے کوئی جگہ نہیں رکھی گئی ہے میرے لیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے سے کہے گا کہ اے میرے بندے، کیا میں تجھے دنیا کے ایک بادشاہ کے پاس اس کی جو بادشاہت ہوتی ہے اس کے برابر اگر میں تجھے جنت میں جگہ دوں تو تو کیا اسے قبول کرے گا؟ کیا تو اس سے راضی ہو جائے گا؟ تو وہ بندہ کہے گا کہ ہاں یا رب، ہاں میں اس چیز سے راضی ہو جاؤں گا. تو اللہ اسے بدلے میں کہے گا کہ اگر ایسی ہی بات ہے تو چلو تمہارے لیے ویسی ہی ایک بادشاہت دیتے ہیں، اس کے برابر دوسری، اس کے برابر تیسری، اس کے برابر چوتھی، یعنی تم جو چاہ رہے ہو اسے ہم 3 گنا بڑھا کر تمہیں دے رہے ہیں. ہم تمہیں 3 گنا بڑھا کر دے رہے ہیں، کیا تم اس چیز سے راضی ہو جاؤ گے؟ وہ بندہ کہتا ہے کہ اللہ میں اس چیز سے راضی ہو جاؤں گا. تو اللہ سبحانہ و تعالی اسے جواب میں کہے گا کہ تم جو چاہتے ہو اسے ہم 10 گنا بڑھا کر تمہیں دیتے ہیں، جاؤ تم اسے رکھ لو. بلکہ یہ دنیا جیسی جگہ اسے ہم 10 گنا بڑھا کر تمہیں ہم دیتے ہیں، جاؤ تم جنت میں داخل ہو جاؤ. تو وہ آدمی خوشی خوشی جنت میں داخل ہو جائے گا. تو یہ وہ بندہ ہے جسے جنت کے اندر کم از کم درجہ ملنے والا ہے. یعنی جنتی اسے جنت میں جو نعمتیں ملیں گی ان میں سب سے کم تر درجہ یہ ہے کہ اس دنیا جیسی 10 دنیا کے برابر اسے جنت میں جگہ دی جائے گی. یہ جو دنیا ہے جس میں ہم 1 اسکوائر فیٹ کے لیے لڑ رہے ہیں، ہے نا، کوئی 100 لیتا ہے تو کوئی 200، کوئی 1000، ہے نا، کوئی چند بستیاں لیتا ہے تو کوئی ملک خریدتا ہے. اس دنیا جیسی 10 گنا زیادہ جگہ، اس دنیا جیسے 10 دنیا اس جنتی کو دیا جائے گا. اور یہ جو جنتی ہے یہ ادنا اہل الجنہ، منزلت کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے سب سے کم تر اسے یہ چیز ملنے والی. تو آپ اندازہ لگائیں ان صالحین کا جن لوگوں نے اللہ پر ایمان لایا، جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دی، ہے کہ نہیں؟ تو آپ ان کا تصور کریں. اور انبیاء، صالحین، شہداء اور متقین، پرہیزگار، ان لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسی کیسی چیزیں بنا نہیں رکھی ہے. اس کے تصور سے بندے مومن خوش ہو جاتا ہے اور جنت میں داخل ہونے کے لیے اس کا شوق بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام سوال کرتے ہیں، اللہ میں نے تو سب سے کم درجے کے بارے میں سوال کر لیا، اے اللہ مجھے بتائیے کہ سب سے زیادہ جس جنتی کو جو چیزیں ملے گی وہ جنتی کون ہوگا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو سن لو، میرے پاس جو سب سے بلند مرتبہ والا جنتی ہوگا اس کے لیے ہم نے مختصراً یہ ہے کہ انہیں ایسی چیزیں ہم نے بنا رکھی ہے جنہیں انہوں نے کبھی نہیں دیکھا ہے، نہ انہوں نے اس تعلق سے کبھی سوچا ہے، اور اس کی پوری خواہش،
پوری لذت ہم اس کی جو ہے جنت میں پوری کرنے والے ہیں. تو یہ اس آدمی کے لیے جو جنت میں سب سے بڑا مرتبہ جسے دیا جائے گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے ادنا جنتی اور اعلیٰ جنتی دونوں کے بارے میں سوال کیا, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے دونوں سوالات کے جوابات دیے. یہ بخاری کی روایت ہے. اب چلیے آگے بڑھیے, دوسری روایت دیکھتے ہیں. یہ روایت ابن حبان میں ہے اور صحیح روایت ہے. اس روایت میں موسیٰ علیہ السلام اللہ سے 7 صفتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں. اللہ سے موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ مجھے 7 صفاتوں کے بارے میں بتائیو. اور پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ ایو عبادک اتقاہ, اے اللہ تمہارے بندوں میں سب سے زیادہ متقی, سب سے زیادہ تمہیں ڈرنے والا, اس کی کیا صفات ہیں, اس کے کیا جو ہے گن ہیں, اس کے کیا کیریکٹرز ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قال الذی یذکر ولا ینسیٰ, سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے کی صفت یہ ہوگی کہ وہ اللہ کو ہمیشہ یاد رکھ رہا ہوگا. اللہ کی یاد ہمیشہ اس کے دماغ میں تازہ ہوگی. ہر کام کرے گا تو اللہ کو مد نظر رکھ کر کرے گا. ہر کام کرے گا یہ سوچے گا کہ یہ اللہ کو پسند ہے کہ نہیں پسند ہے, اللہ کے دین میں جائز ہے کہ نہیں جائز ہے. تو اللہ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر وہ کام کرے گا. یہ اللہ کا سب سے زیادہ ڈرنے والے بندے کی صفت ہے, اور وہ ہمیشہ کبھی بھی اللہ کو نہیں بلائے گا. پھر سوال کرتے ہیں فَأَيُّ عِبَادِكَ أَهْدَى, اے اللہ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ تیرے بندوں میں سب سے زیادہ ہدایت میں کون ہے, تیرے بندوں میں سب سے زیادہ ہدایت میں کون ہے. اللہ نے کہا الذی یتبع الہدی, میرے بندوں میں سب سے زیادہ ہدایت میں وہ ہے جو میری نازل کردہ شریعت پر عمل کرتا ہے, میری نازل کردہ ہدایت پر عمل کرتا ہے, اس کی اتباع کرتا ہے, یہ سب سے زیادہ ہدایت میں ہے. پھر تیسرا سوال پوچھتے ہیں فَأَيُّ عِبَادِكَ أَحْكَمْ, اے اللہ تیرے بندوں میں سب سے زیادہ افضل, سب سے زیادہ فیصلہ کرنے والا کون ہے, سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے. تو اللہ نے جواب دیا الذی یحکم للناس کما یحکم لنفسہ. کتنی پیاری بات ہے, دیکھیے اللہ نے کہا سب سے زیادہ انصاف پسند وہ آدمی ہے جو فیصلہ اپنے لیے کرتا ہے وہی فیصلہ وہ دوسروں کے لیے کرتا ہے نا. جو بھی چیزیں اپنے لیے چاہتا ہے وہ دوسروں کے لیے چاہتا ہے, جو بھی چیزیں اپنا حق سمجھتا ہے وہ دوسروں کا بھی حق سمجھتا ہے کہ نہیں. اپنے آپ کو الگ نہیں سمجھتا بلکہ جو اپنے لیے سمجھتا ہے وہ دوسروں کے لیے بھی چاہتا ہے. تو پھر چوتھا سوال کرتے ہیں, کہتے ہیں فَأَيُّ عِبَادِكَ أَعْلَمُ, اے اللہ تیرے بندوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا کون ہے, سب سے زیادہ علم جس کے پاس ہے اس کی کیا صفت ہے. تو اللہ نے کہا عالم لا يشبع من العلم. تو ہمارے نظر میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا وہ آدمی ہے جو علم سیکھنے سے کبھی سیری محسوس نہیں کرتا, یہ نہیں سوچتا کہ بھائی بس میرا اتنا ہی علم کافی ہے. علم زیادہ سے زیادہ سیکھتے رہتا ہے, اور جو اس کے پاس علم ہے اس میں دوسروں سے جو سیکھتا ہے سکھاتا ہے اس علم کو اپنے علم میں ایڈ کرتے رہتا ہے. سب سے زیادہ علم رکھنے والا اس کی صفت یہ ہے کہ یہ جو سیکھتا ہے اور اسے دوسروں کو سکھاتا ہے, اپنے علم کو شیئر کرتے ہوئے وہ اپنے علم کو تو ہمیشہ باقی رکھتا ہے, اور علم سیکھنے سے کتراتا نہیں, علم سیکھنے سے بوری محسوس نہیں کرتا. یہ نہیں کہتا کہ بھائی بس اتنا کچھ میں نے جان لیا ہے. تو علم سیکھنے میں سیری محسوس نہیں کرتا. پھر سوال کرتے ہیں اللہ تیرے بندوں میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے. کتنی پیاری بات ہے, دیکھیے فَأَيُّ عِبَادِكَ أَعَزُّ, تیرے بندوں میں سب سے زیادہ عزت والا بندہ کون ہے اور اس کی کیا صفات ہے. تو اللہ کہتا ہے الذی اذا قدر غفر. کتنی پیاری بات ہے, دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہتا ہے کہ موسیٰ سب سے عزت والا بندہ وہ ہے جب وہ کسی پر قابو پا لیتا ہے اسے معاف کر دیتا ہے. جب کسی پر وہ قابو پا لیتا ہے, مثال کے طور پر کسی کے پاس ایک کارخانہ ہے, اس کے پاس کوئی کام کرتا ہے اور اسے وہ غلطی ہو گئی, اب اس کا پورا اس پر قابو ہے, چاہے تو اسے سزا دے, لیکن یہ سزا دینے کے طاقت میں رہنے کے باوجود اسے معاف کر دیتا ہے. کوئی دشمن تھا ہے نا, وہ ایک زمانہ آیا کہ آپ کے سامنے مجبور ہو کر آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا.
آپ اب پوری طاقت رکھتے ہیں کہ اس سے بدلہ لیں، لیکن آپ اللہ کے لیے اسے معاف کر دیتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے یہی بندہ ہے وہ سب سے زیادہ عزت والا۔ طاقت پانے کے بعد اپنے ماتحتوں کو جو اس کے کنٹرول میں ہے اسے معاف کر دیتا ہے، اپنے طاقت کے بل بوتے پر اس سے ریونج نہیں لیتا، اس سے انتقام نہیں لیتا، بلکہ اسے وہ معاف کرتا ہے۔ یہ چھٹی صفت۔ اور آخری صفت کے بارے میں نہیں بلکہ چھٹی صفت کے بارے میں پوچھتے ہیں، فَأَيُّ عِبَادِكَ أَغْنَىٰ، اے اللہ تیرے بندوں میں سب سے جو مالدار ہے اس کی کیا صفت ہے؟ سب سے جو رچ ہے، سب سے جو مالدار ہے اس کی کیا صفت ہے؟ تو اللہ نے کہا الذی یرضی بما یؤتی، سب سے مالدار آدمی وہ ہے جسے جو کچھ ملا اس سے وہ راضی ہو جاتا ہے۔ کتنی پیاری بات ہے، دیکھیے یہاں پر اللہ نے نہیں کہا کہ اس کے پاس یہ دولت ہوگی، اس کے پاس یہ زمین ہوگی، اس کے پاس اتنا سونا ہوگا، اتنا چاندی ہوگا۔ اللہ نے کہا کہ وہ سب سے زیادہ مالدار بندہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ مجھے جو بھی ملا ہے میں اس سے راضی ہوں، مجھے جو بھی ملا ہے میں اس سے راضی ہوں۔ یہ سب سے بڑا مالدار ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی معنی یہ کہ اگر کسی کے پاس چلانے کے لیے گاڑی نہیں، پہننے کے لیے کپڑا نہیں، وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس جو ہے یہ میرے لیے کافی ہے، اللہ کی نظر میں سب سے بڑا مالدار ہے وہ، کیونکہ مال اس کی کوئی حد نہیں۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، آدم کی جو اولاد ہے، آدم کا جو بیٹا ہے، اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ اگر اسے ایک وادی بھر سونا دے دیا جائے تو یہ کہے گا کہ مجھے دوسری وادی چاہیے، اگر دوسری وادی بھر سونا دے دیا جائے تو یہ کہے گا کہ مجھے تیسری وادی چاہیے۔ اس کے خواہشات ختم نہیں ہوتے، اس کے پیٹ کو صرف مٹی بھر سکتا ہے۔ نبی صاحب نے کہا اس کے پیٹ کو صرف مٹی بھر سکتی ہے، ورنہ اس کے خواہشات ختم نہیں ہوتے۔ تو انسان کے خواہشات ان کا کوئی حد نہیں، آپ کو دیتے جائیں آپ کو اور چاہیے ہوگا، اور چاہیے ہوگا، اور چاہیے ہوگا۔ کیا آپ نہیں دیکھتے دنیا میں ایسے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ہزارہ کروڑ ہیں، سو کروڑ کے مالک ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا ہے؟ کمانے کی لت نہیں جاتی اور جمانے کی لت نہیں جاتی، وہ کنجوس پن نہیں جاتا، ہے کہ نہیں؟ اور چاہیے ہوتا ہے، اور چاہیے ہوتا ہے۔ انسان کا دل ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے کہا کہ زیادہ مال جمع کرنا، زیادہ دولت رکھنا یہ کوئی مالداری کی نشانی نہیں ہے۔ مالداری کی نشانی یہ ہے کہ جو بھی اللہ نے مجھے دیا ہے میں اس سے راضی ہوں، یہ سوچ رکھنے والا یہ آدمی کیا ہے؟ یہ اصل میں مالدار ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین بات کہی، اسی بات کی وضاحت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیس الغنی عن ظہر، مالدار وہ نہیں کہ جس کے پاس زیادہ پیسے ہو، انما الغنی غنی النفس، اصل مالداری یہ ہے کہ آدمی کا جی بھرا ہوا ہو، اس کے اندر دل مطمئن ہو، یہی مالداری ہے، اور دوسروں کے مال کی خواہش نہیں کرتا، یہی مالدار آدمی ہے، یہی سب سے زیادہ رچ آدمی ہے۔ اور آخری صفت جسے موسیٰ علیہ السلام پسند نہیں کرتے، اس کے بارے میں اللہ سے پوچھتے ہیں اللہ ایو عبادک افقر، اے اللہ تیرے بندوں میں سب سے زیادہ فقیر کون ہے؟ اے اللہ تیرے بندوں میں سب سے زیادہ فقیر کون ہے اور اس کی کیا صفت ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ میرے بندوں میں سب سے زیادہ فقیر صاحب منقوس ہے، صاحب منقوس ہے۔ اہل علم نے صاحب منقوس کی تفسیر میں بتایا کہ صاحب منقوس سے مراد وہ آدمی جسے جو ملتا ہے وہ لینے کے بعد اور کی خواہش کرتا ہے، جو ملنا تھا اسے مل گیا لیکن مزید کی خواہش کرتا ہے، اسے صاحب منقوس کہا گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس حدیث میں 7 صفتوں کے بارے میں پوچھا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان 7 چیزوں کے بارے میں علم دیا۔ اور چلیے آگے بڑھتے ہیں، آخری حدیث سن لیجئے۔ اللہ اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو گفتگو ہوئی اس کی تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بتا رہے ہیں۔ ابو سعید کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اے اللہ میں تم سے ہم کلام ہو رہا ہوں، اے اللہ تو مجھ سے بات کر رہا ہے، یہ کافی بڑا مرتبہ ہے، مقام عظیم ہے کہ ایک بندہ اللہ سے ہم کلام ہو، اس سے بڑا مقام، اس سے بڑا مرتبہ کچھ اور نہیں ہو سکتا ہے نا۔ بندے مومن صرف یہ سوچتا ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اتنی بڑی چیز ہے یہ۔
تو جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اتنا بڑا مقام دیا تو اللہ سے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ مجھے کوئی ایسی چیز دیجئے جو صرف میرے لیے خاص ہے، مجھے ایسی کوئی چیز دیجئے جو صرف میرے لیے خاص ہے، جس کے ذریعے سے میں تمہیں یاد کروں، جس کے ذریعے سے میں تمہیں پکاروں. کوئی ایسی چیز دیجئے جس کے ذریعے سے میں تمہیں پکاروں، تمہیں یاد کروں، یہ چیز صرف اور صرف میرے لیے ہو، خاص میرے لیے ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ کہو لا الہ الا اللہ، اے موسیٰ کہو لا الہ الا اللہ. تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے اللہ کل عبادک یقولون، اے اللہ یہ تو تیرے ہر بندے کہتے ہیں، اس میں کیا اسپیشل چیز ہے، اس میں کیا میرے لیے خاص ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ میری قسم اگر ساتوں آسمانوں کو اور ساتوں زمین کو ترازو کے ایک پھڑے میں ڈال دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کے اس کلمے کو ایک دوسرے پھڑے میں ڈال دیا جائے، یہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ وزندار ثابت ہوگا. ساتوں آسمان ساتوں زمین کو ایک طرف اور ایک طرف صرف لا الہ الا اللہ، تو اللہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ بھاری ثابت ہوگا. اور یہی ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث البطاقہ میں بھی کہا، جس میں ذکر آتا ہے کہ ایک بندہ اللہ کے پاس پہنچے گا جس کے پاس گناہوں کے انبار ہوں گے، ہے نا، ڈھیر ساری غلطیاں کی ہوگی لیکن اس کے پاس توحید ہوگی. تو اللہ سبحانہ و تعالی جب اس کی برائیاں اتنی زیادہ ہو جائیں گی تولنے پر کہ وہ اس کا پلڑا برائیوں کا نیچے جا رہا ہوگا، تو اس وقت لا الہ الا اللہ کے کلمے کو لکھ کر پلڑے کے اس طرف ڈال دیا جائے گا جہاں پر اس کے نیکیاں کم ہوں گی، تو یہ جو پلڑا ہے یہ نیچے آ جائے گا اور اللہ سبحانہ و تعالی لا الہ الا اللہ کے بدولت اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ اکبر. اسے حدیث البطاقہ کہتے ہیں. اس حدیث میں بھی یہی جو ہے انفارمیشن بیان کیا گیا ہے جس میں لا الہ الا اللہ کی اہمیت بتائی گئی. اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افضل ما قلت انا والنبیون لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام نے جتنا بھی سکھایا اور میں نے تمہیں جتنا بھی سکھایا، ان تمام ذکروں میں، ان تمام اللہ کی یاد میں، ان تمام کلمات میں سب سے ٹاپ پر اگر کوئی کلمہ ہے تو یہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر کسی نے اسے کہا تو اس کے لا الہ ایک کہنے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. اور یہ جو کلمہ ہے اگر کسی نے صبح 10 بار، شام 10 بار، صبح 100 بار، شام 100 بار کہے گا تو کسی بھی قسم کے حربے شیطان سے محفوظ رہے گا. کسی بھی قسم کی پریشانی، کسی بھی قسم کا ڈر ہے، وہ تمام کی تمام چیزیں اس کلمے کے بدولت اللہ دور کر دیتا ہے. اس کے اور بھی فضائل ہیں، زیادہ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں. تو یہ چند باتیں تھیں، چند احادیث تھیں جنہیں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے درمیان گفتگو ہوئی تو یہ باتیں موسیٰ نے اللہ سے پوچھی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ کو جوابات دیے. اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام پھر واپس بنی اسرائیل میں جاتے ہیں اور بنی اسرائیل کے ساتھ معاملہ ان کا آگے بڑھتا ہے. اور بنی اسرائیل کے واقعات میں خاص طور پر اس دوران جب وہ گم ہو گئے تھے، اس دوران ایک مشہور واقعہ پیش آیا. اس واقعے کو قصۃ البقرہ کہتے ہیں. بقرہ یعنی گائے کا قصہ. اور سورۃ البقرہ جو قرآن کے اندر ہے اسے بقرہ اس لیے کہتے ہیں، اس سورے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس گائے کے ایک واقعے کا ذکر کیا جو بنی اسرائیل کے لیے بہت ہی اہم واقعہ ہے، جسے وہ بھی آج تک یاد رکھیں اور ہم مسلمان بھی قرآن میں اسے بار بار پڑھتے رہتے ہیں. وہ یہ گائے کا کیا واقعہ ہے یہ بھی سن لیجیے. ہوا یہ کہ جب بنی اسرائیل اس سینا کے صحرا میں گھوم کر بھٹک رہی تھی تو ہوا یہ کہ ایک صاحب تھے جو کافی بزرگ تھے. ایک صاحب تھے کافی بزرگ تھے، ان کے پاس ڈھیر سارا مال تھا. ان کی کوئی اولاد نہیں تھی بلکہ صرف ان کے بھائی کے بچے تھے ان کے پاس. ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، صرف بھائی کی اولاد تھی اور بھائی صاحب بھی وفات پا گئے تھے. یہ صاحب اگر چلے جائیں تو یہ جو بھائی کے بچے ہیں یہ ان کے وارث بننے والے تھے. اب ہوا یہ کہ یہ صاحب وفات نہیں پا رہے ہیں اور ان کے بھائی کے بچوں میں
ان کے بھتیجوں میں ایک ایسا لالچی نکلا جو مال کی خواہش میں ایک مرتبہ اس صاحب کو قتل کر دیتا ہے. رات میں آتا ہے اور اس بزرگ کو وہ قتل کر دیتا ہے. قتل کر کے اٹھا کر ایک دوسرے بھائی کے گھر کے دہلیز میں ڈال کر چلے جاتا ہے. اور جب صبح ہوا تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک آدمی, بزرگ آدمی, انہیں قتل کر دیا گیا ہے اور وہ گھر کے سامنے پڑے ہوئے ہیں. تو بنی اسرائیل کے اندر کھلبلی مچ جاتی ہے. پوچھتے ہیں کہ کس نے قتل کیا. آپس میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. کسی نے کہا کہ فلاں نے قتل کیا, فلاں نے قتل کیا. اب چونکہ یہ لوگ ڈیزرٹ میں گھوم رہے ہیں, کئی سالوں سے گھوم رہے ہیں, ان کے چھوٹے چھوٹے علاقے تھے اور جو ہے خیمے یہ نصب کر لیتے تھے اور وہاں یہ رہتے تھے. اب یہاں کوئی اور آتا نہیں تھا. یہاں پر اگر کسی نے قتل کیا ہے تو انہی میں سے کوئی ہوگا, باہر کا آدمی تو نہیں آتا ہے. انہی کے لوگوں نے کسی نے قتل کیا ہوگا. تو آپس میں کھلبلی مچ جاتی ہے, تہمتیں تراشے جاتے ہیں, بڑا معاملہ کھڑا ہو جاتا ہے. تو بعض لوگوں نے کہا کہ بھائی ہم کیوں لڑے, چلو ہم اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں, وہ ہمیں اس تعلق سے کچھ فیصلہ سنا دیں کہ کون قاتل ہو سکتا ہے. تو یہ گئے, ناش کو لے کر گئے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس ناش کو ایسے ہی رکھو. پوچھا کہ کیا معاملہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ کسی نے قتل کر دیا ہے, آپ اللہ سے پوچھیں اور پوچھ کر بتائیں کہ کس نے قتل کیا ہے. دیکھیے, ان لوگوں کے پاس موسیٰ علیہ السلام کا رسول بننا, اللہ سے ہم کلام کرنا, ان کے لیے ایک ایسی چیز ہو گئی جو روزمرہ کی ہے. یہ اللہ سے ہم کلام ہونا کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اور یہ چھوٹے چھوٹے معاملات میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کھڑے ہو جاتے, کہتے کہ اللہ سے پوچھ کر بتاؤ. تم کہتے ہو کہ اللہ کے رسول ہو, تم کہتے ہو کہ اللہ کے کلیم ہو, تم کہتے ہو کہ اللہ سے تمہاری بات چیت ہوتی ہے, تو چلو پوچھ کر بتاؤ کہ کیا معاملہ ہو گیا. تو کبھی کبھار موسیٰ علیہ السلام ڈانٹتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہو, اور کبھی کبھار اپنے طور سے فیصلے سناتے ہیں, اور کبھی کبھار بعض لوگوں کو دھلاتے ہیں. ان کی پٹائی بھی ہوتی ہے ان کی غلطیوں کی وجہ سے. اب جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ قتل کر دیا گیا ہے اور مقتول کے خاندان والے کھڑے ہو گئے ہیں اور یہاں پر معاملہ بہت ہی بڑا ہو رہا ہے, تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ہم کلام کیا. اچھا, موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں, تو کرتے کیا تھے؟ یہ ایک چیز تھی جسے قبۃ الزمان کہا جاتا ہے. قبۃ الزمان, قبے کی شکل میں ان لوگوں نے ایک چیز بنا رکھی تھی, موسیٰ علیہ السلام نے بنایا تھا. انشاءاللہ آئندہ کی مجلس میں ہم دیکھیں گے کہ قبۃ الزمان کی کیا تفصیل ہے, یہ کیسے بنایا گیا اور اس کے اندر تابوت کیسے رکھا جاتا تھا, اور موسیٰ علیہ السلام یہاں پہنچ کر کیسے اللہ سے بات چیت کرتے تھے. یہ تفصیل انشاءاللہ ہم آئندہ کی مجلس کے لیے رکھتے ہیں. اب تو یہ سن لیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں, اور اللہ نے یہ حکم نازل کیا کہ اچھا ایسی بات ہے, ایسی بات ہے, تو یہی موقع ہے کہ ان کے بگڑے ہوئے عقیدوں کو درست کریں. جب سے ان لوگوں نے بچڑے کی عبادت کی ہے نا, اور انہیں بطور سزا کہا گیا کہ آپس میں قتل کر لو, سزا بھی سنائی گئی, لیکن بچڑے کی محبت دل سے نہیں نکلی. بعض ایسے تھے جن کے دل میں کیا تھا, ابھی بھی ہے نا وسوسہ, وہ شیطان کی طرف سے ورغلانا ان کے دل میں موجود تھا. تو اللہ چاہتا تھا کہ یہی موقع میں ان کے دل سے ان چیزوں کو نکال دیا جائے. تو ان لوگوں نے پوچھا کہ کون قاتل ہے, تو اوپر سے جواب آیا کہ جاؤ جا کر ایک گائے کاٹو, جاؤ جا کر گائے کاٹو. اذ قال موسیٰ لقومہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ قالوا اتتخذنا ہزوا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. تو موسیٰ نے کہا پورے بنی اسرائیل جمع کر کے, چلو بھائی جاؤ جا کر ایک گائے کاٹو. تو یہ قوم بھڑک گئی, کہا اتتخذنا ہزوا, کیا تم ہم سے مذاق کر رہے ہو اے موسیٰ؟ ہم نے پوچھا کہ قاتل کون ہے, جواب آنا چاہیے کہ کون قاتل ہے. اب تم ہمیں کہہ رہے ہو کہ جاؤ ایک گائے ذبح کرو. اب گائے ذبح کرنا ہے نا, بعض لوگوں کے اندر اٹکا ہوا ہے معاملہ, کیونکہ انہوں نے عبادت کی تھی, خدا مان رہے تھے اپنے دلوں کے اندر, بعض پورے نہیں. تو اللہ چاہتا تھا کہ اس موقع پر اس گندگی کو سینوں سے نکالیں. اب کیسے نکالیں؟ جسے یہ عبادت کر رہے ہیں اسی کو یہ ذبح کریں, ہے نا. جب آدمی کسی کو لے کر, کسی چیز کو لے کر سپرسٹیشیس ہو جاتا ہے, تو اس آدمی کو وہی کام کر کے اسے توڑنا ہے نا. بعض لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس یہ سپرسٹیشیس ہے نا, بٹ یہ جو شگون لینا ہوتا ہے کہ بھائی ایسا کریں گے تو میرا کام نہیں ہوگا. صحیح عقیدہ یہ کہتا ہے کہ وہ کام کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو.
ہے نا. میں یہ کلر استعمال کروں گا تو میرا جو ہے کام نہیں بنے گا. میں فلان شرٹ پہن کر جاؤں گا تو میرا کام بن جائے گا, ہے نا. میں صبح اٹھ کر یہ کام کروں گا تو میرا کام بن جاتا ہے, اگر نہیں کروں گا تو میرا کام نہیں ہوگا. یہ عام طور پر کمزور عقیدے والوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے. ان کے لیے حل یہ ہے کہ جسے لے کر یہ پریشان ہے اسی کو کام کو کریں, اسی کام کو کریں اور کہیں کہ اللہ میرے لیے راستہ کھولے گا. ٹھیک سے توکل اللہ پر کریں, انشاءاللہ وہ معاملہ درست ہو جائے گا. تو اللہ نے بنی اسرائیل کے ساتھ یہی سلوک کیا, کہا کہ جاؤ جا کر اس گائے کو کاٹو جس کی محبت تمہارے دل میں پڑی ہوئی ہے. اللہ نے ایک دوسری جگہ اس کا ذکر کیا, وَأُشْرِبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلِ. اللہ کہتا ہے یہ بنی اسرائیل میں بعض ایسے لوگ تھے جن کے دل میں بچھڑے کی محبت کو پلا دی گئی ہے. اللہ اکبر. کبھی کبھار جب آدمی کا عقیدہ کمزور ہوتا ہے, ایمان کمزور ہوتا ہے, یہ اللہ کی طرف سے ایسی آزمائش آتی ہے کہ وہ اللہ کو پہچاننے کے لیے جب بھی آگے بڑھتا ہے رکاوٹیں اللہ ڈال دیتا ہے. اس کا ایمان, اس کی کمزوری خود اس کے لیے ایک عذاب کے طور پر اللہ کر دیتا ہے نا. اللہ پر یقین نہیں تو پھر اللہ ایسے حالات پیدا کرتا ہے کہ آپ کے دل میں کبھی یقین آئے گا ہی نہیں. یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے. تو ایسے چیزوں کے تعلق سے ہمیشہ اللہ سے پناہ مانگنا ہے, اور خاص طور پر وہ دعا کرنا ہے جس میں اللہ نے کہا اللہم کیا کہا, اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا, اللہم اہدنا فی من ہدیت, ہے نا, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ. کتنی بہترین دعا. اے اللہ ہمارے دلوں کو, ہمارے ایمان کو ٹیڑھی میں مت ڈال جبکہ تو نے اسے سیدھے راستے میں ڈال دیا ہے. سیدھے راستے میں ہے تو اللہ اسے سیدھے راستے میں ڈال دے, کہیں اس کے اندر شک و شبہات پیدا نہ کر, اس کے اندر نفاق پیدا نہ کر. یہ بہترین دعا ہے, اسے ہر بندے مومن کو کرنا چاہیے. تو ایسے ہی ہوا. تو ان کے دل میں ان کی غلطیوں کی وجہ سے, ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ایک عذاب کے طور پر یہ معاملی جانور جسے کاٹ کر لوگ کھاتے ہیں اس کی محبت ان کے دل میں اتنی آ گئی, آج تک ہے. آج تک بھی یہ بقرہ, یہ گائے اور گائے کے تعلق سے جو رسومات ہیں یہ آج تک کرتے ہیں, یہ آج تک کرتے ہیں. ابھی قریب انہوں نے 5 گایوں کو امریکہ سے لایا اور انہیں ذبح کیا, ان کے گوشت کو جلایا, اس کے راکھ کو اپنے لوگوں پر اڑایا. یہ ان کا عقیدہ ہے کہ ایسے کرنے سے آدمی پاک ہو جاتا ہے. یہودی گندے ہیں, ان کا عقیدہ ہے, نجس ہیں, وہ ان کی گندگی دور ہوتی ہے جب ایسے کام کریں, ہے نا. تو گائے کی محبت جو تھی ان کی دلوں میں رچ بس گئی تھی. تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے, ہم بتاتے ہیں کہ قاتل کون ہے, آپ چلو جاؤ گائے پہلے سے کاٹ لو. اب جب گائے کاٹنے کی بادائی بھڑک گئے, کہا کہ تم ہم سے مذاق کر رہے ہو. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین, میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے رہوں, میں جاہل نہیں ہوں, ہے کہ نہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا بات ہے تو موسیٰ پوچھ کر بتاؤ کہ گائیں کیسی تھی, کیسی ہونی چاہیے. ابن عباس کہتے ہیں اگر انہیں جب کہا گیا کہ گائیں ذبح کرو, جاتی کوئی بھی گائیں پکڑ دے ذبح کر دے, معاملہ ختم ہوتا. لیکن انہوں نے سوالات پر سوالات کیے, جب بھی انہوں نے سوال کیا اور ان پر شدت نازل ہوئی اور معاملے کو سخت کر دیا گیا. تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ بتاؤ کہ گائیں کا کیا رنگ ہونا چاہیے. تو اللہ نے کہا کہ اس کا رنگ پیلا ہونا چاہیے, صاف و شفاف رنگ ہونا چاہیے. اور پھر اللہ نے کہا کہ ان لوگوں نے پوچھا کہ وہ گائیں کس عمر کی ہونی چاہیے, کیسی ہونی چاہیے. اللہ نے جواب میں کہا کہ گائیں درمیانی عمر کی ہونی چاہیے, نہ وہ زیادہ بوڑھی ہو نہ وہ زیادہ نوجوان ہو, ایسی درمیانی ہو. اور پھر انہوں نے پوچھا کہ گائیں کیا کرتی ہو. تو اللہ نے حکم نازل کیا کہ یہ گائیں کاشتکاری میں کام نہ آتی ہوں, یعنی اس پر رکھ کر جیسے جو ہل چلاتے ہیں گایوں پر, اس کے لیے گائیں استعمال نہ ہوں, ایسی کوئی گائیں لائیں. اور اس کے بعد کہا کہ اس کا رنگ کیسے ہونا چاہیے. تو جواب میں کہا گیا کہ پیلا رنگ ہو اور اس میں کوئی دوسرا رنگ ملا ہوا نہ ہو. تو 4 سوالات کیے اور 4 سختیاں ان پر نازل ہوئیں. اب اس کے بعد کیا ہے, اللہ کہتا ہے فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ. آخر کار بڑی مشکل سے ایک گائے ملی جسے انہوں نے بڑی رقم دے کر خریدی اور اس کے بعد اسے انہوں نے ذبح کیا. اس کے بعد انہوں نے اسے ذبح کیا. تو جب ان لوگوں نے ذبح کیا تو پھر موسیٰ کے پاس آئے, دیکھو ہم نے ذبح کر لیا ہے, اب کریں کیا بتاؤ.
تو موسیٰ نے کہا کہ چلو اس گائے کے گوشت کو لاؤ، اس گوشت سے اس میت پر مارو، اس مقتول پر مارو۔ تو گئے، اسے ایک گوشت کا ٹکڑا کاٹ لائے اور اس کے بعد اس گوشت کے ٹکڑے سے میت پر ایک جھٹکا دیا۔ تو یہ جو قتل ہوا، یہ جو صاحب پڑے ہوئے تھے، یہ صاحب اٹھ کر بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کر بتاتے ہیں کہ مجھے قتل کرنے والا فلاں فلاں ہے، اور اس کے بعد گر کر پھر مر جاتے ہیں، گر کر پھر مر جاتے ہیں۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ صاحب کو قتل کرنے والا خود ان کا ایک بھتیجا تھا جو دولت کے لالچ میں اس نے قتل کر دیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس گائے کے اس قصے کے ذریعے سے کئی چیزیں ہمیں بتائی، اور قرآن میں بالکل شروع میں اس کا ذکر ہے نا۔ اللہ نے اس واقعے کو اس لیے نقل کیا تاکہ ہماری امت اس روش میں نہ چلیں، سوال پر سوال پوچھ کے معاملات کو زیادہ نہ بگاڑ لیں۔ جو حکم معلوم ہوگا سادہ سیدھا ہے، جو آپ کر سکتے ہیں کر گزریے، زیادہ سوالات پوچھ کر معاملات کو زیادہ مت بگاڑیے۔ اور اس کے بعد اللہ سے کھیل مت کھیلیے کہ بار بار آپ اللہ سے پوچھیں، اللہ سے پوچھیں، ہے نا۔ یہ اللہ کے رسول ہے، جان لے کہ ان کا کیا مرتبہ ہے۔ جیسے کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اے صحابہ، اے لوگ جان لو کہ تم اتنے بابرکت اور اتنے مقدس لوگ ہو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول چرتے پھرتے ہیں۔ یہ جان لو، اللہ کے رسول تمہارے درمیان رہتے ہیں۔ یہ بہت ہی کم لوگوں کی نصیب میں بات آتی ہے کہ وہ کسی نبی اور رسول کو دیکھیں۔ تم اتنے مقدس اور اتنے نصیبہ والے ہو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول چلتا پھرتا ہے جسے تم دیکھ رہے ہوتے ہو۔ تو اس واقعے کے اندر بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو سلوک کیا اور بدلے میں اللہ نے ان پر جو شدت نازل کی، وہ جو ہے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ چلیے آخری واقعہ سن لیتے ہیں۔ جب یہ واقعہ ختم ہوا تو آپ جانتے ہیں کہ یہ سارے واقعات ہو رہے ہیں اور بنی اسرائیل اس صحرا میں گھوم رہی ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی وفات آپ دیکھیں گے اسی صحرا میں وفات ہوئی، اور ہارون علیہ السلام کی بھی وفات اسی صحرا میں ہوئی۔ تو دونوں کی وفات اسی صحرا میں ہی ہے نا۔ 40 سال میں، یہ 40 سال کی جو گمشدگی رہی، اسی میں ان دونوں کی وفات ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد ایک مرتبہ ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ٹھہر کر تقریر کر رہے تھے، اتنے میں کسی نے پوچھا کہ ماشاء اللہ، اللہ نے آپ کو اتنا سارا علم دیا ہے، آپ اتنی ساری باتیں بتا رہے ہیں، تو بتائیے کہ سب سے زیادہ علم رکھنے والا کون ہے؟ من اعلم الناس، سب سے زیادہ علم رکھنے والا کون ہے؟ موسیٰ آپ بتائیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام انہوں نے یہ کہا کہ سب سے زیادہ علم رکھنے والا میں ہوں۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو، اگرچہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو اللہ کے برابر یہ نہیں کہا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کا کہنا یہ تھا کہ جو بھی لوگ ہیں جنہیں میں دیکھتا ہوں، میرے علم کے مطابق میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ تو چونکہ لفظ اس کے اندر تھوڑی بہت بے ادبی نظر آ رہی ہے، انہیں تو کہنا یہ چاہیے تھا کہ اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے، اس کے بعد میں ہوں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام سے غلطی ہوئی، لغزش ہوئی، ان کی زبان سے بات نکل گئی۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ انبیاء علیہم السلام سے ایسی باتیں ہو جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سخت گرفت لگاتا ہے، سختی سے پکڑتا ہے، تاکہ قوم والوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ بھی اللہ کا رسول ہے، اسے بھی غلطی ہو، اس سے بھی غلطی ہو، اسے بھی پکڑا جائے گا۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے آ کر کہف کے بارے میں پوچھا، اصحاب کہف کے بارے میں پوچھا، ہے نا، ذوالقرنین کے بارے میں پوچھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں کہا کہ اگر مجھے علم دیا جائے تو میں بتا دوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ انشاءاللہ کل آئیے میں بتاتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل بتاؤں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں کہا تو کئی دنوں تک وہی رک گئی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تربیت تھی کہ نہیں، تم نے غلطی نہیں کر سکتے، ہے نا، تم یہ غلطی نہیں کر سکتے۔ تو بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اللہ نے معاف کیا، پھر وہ واقعات نازل ہوئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی وہی ہوا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں سب سے زیادہ جانتا ہوں، تو اللہ کی گرفت پکڑی گئی اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ نہیں، واقعہ نہیں ہے، تم سے زیادہ جاننے والے ایک صاحب ہیں، ان کا نام ہے خضر، ان کا نام ہے خضر یا پھر خضر، آپ جاؤ ان سے ملاقات کرو۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ
جا کر تم خضر سے مل کر آؤ، یہ ہماری طرف سے تمہارے لیے حکم ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اللہ میں انہیں کہاں مل سکتا ہوں، وہ کہاں رہتے ہیں؟ تو اللہ نے بتایا کہ فلان زمین جاؤ جہاں ہری بھری زمین ہے، وہاں پر یہ صاحب رہیں گے، تم جب جاؤ تو تمہارے ساتھ ایک مچھلی لے جانا، یہ مچھلی اسے تم اپنے پاس رکھو، زندہ رکھو پانی میں، اسے لے چلو، اور یہ مچھلی تم سے چھوٹ کر نکل جائے گی، جب یہ مچھلی تم سے چھوٹ کر نکل گئی تو جان لینا کہ وہی جگہ ہے جہاں یہ صاحب تمہیں ملنے والے ہیں، جہاں یہ صاحب تمہیں ملنے والے ہیں۔ یہ مچھلی کیوں اس مچھلی کو لے کر چلیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لوگوں نے بہت ساری باتیں بتائیں، لیکن صحیح کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی تھی موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ وہ عظیم سفر کا آغاز کیا، اپنے شاگرد یوشع بن نون کو اپنے ساتھ لیا، یہ دونوں اس مچھلی کو لے کر اب چل رہے ہیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا علمی سفر تھا، علم سیکھنے کے لیے وقت کا رسول نکل کر، ہے نا، وقت کا رسول اپنے علاقے کو چھوڑ کر جا رہا ہے ایک دوسرے آدمی کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم سیکھنے کے لیے جب کوئی سفر میں نکلتا ہے تو وہ بڑا ہی بابرکت ہوتا ہے، اور انبیاء علیہ السلام نے علم کے لیے سفر کیا ہے۔ تو علم کے لیے سفر کرنا یہ بہت ہی اچھی بات ہے، بہت ہی برکت والی بات ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنے لڑکے کو لے کر نکلتے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام چل رہے ہیں، اور ہوا یہ کہ ایک جگہ جہاں پر یہ دونوں تھک گئے تھے، دونوں بیٹھ کر ایک پتھر پر اپنا سر رکھ لیتے ہیں، اور وہ مچھلی چپکے سے نکل کر سمندر میں چلی جاتی ہے، اور اس کے بعد یہ دو بیدار ہوتے ہیں اور اٹھ کر پھر چلتے ہیں۔ کافی دور چلنے کے بعد دونوں کو بھوک لگتی ہے، اب کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ایک وہ مچھلی پڑی ہوئی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو اس مچھلی کو نکالو، دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کریں گے۔ تو صاحب نے مچھلی کو تلاش کیا تو دیکھا کہ وہاں پر کوئی مچھلی نہیں ہے، تو فوراً دونوں بے قرار ہوئے، کہا کہ کہاں بھائی، کہاں چلے گئے، مچھلی کہاں دوڑ گئی؟ تو دونوں پھر اس راستے سے واپس آتے ہیں جس راستے پر یہ چل کر گئے تھے۔ اپنے قدموں کی نشانیوں کو دیکھ کر دونوں ایک دن کی سفر طے کرتے ہیں، ایک دن کا سفر طے کر کے واپس اس جگہ پہنچتے ہیں جہاں یہ سو رہے تھے۔ جب جہاں یہ سو رہے تھے وہاں گئے تو انہوں نے ایک عجیب و غریب کرشمہ دیکھا کہ مچھلی چھلانگ لگا کر پانی میں جا رہی ہے، وہ مچھلی اپنا راستہ نکال رہی تھی۔ ان دونوں کے لیے بڑا ہی تعجب کا منظر تھا۔ وہ کیا ہوا؟ مچھلی کہاں تھی، کیسے کود کر پانی میں گئی، کیسے کود کر چھلانگ لگائی، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ وہاں پر بڑا ہی عجیب و غریب منظر تھا موسیٰ اور اس کے غلام کے لیے۔ تو دونوں نے کہا کہ اچھا مچھلی نکل گئی ہے تو یہیں کہیں ہیں وہ صاحب۔ تو تلاش کرتے ہیں ادھر ادھر، تو انہیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک پوری چادر اوڑھ کر ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ادھر جاتے ہیں، جا کر ان سے سلام کرتے ہیں، السلام علیکم۔ تو صاحب پلٹ کر کہتے ہیں السلام علیکم، یہ تمہیں کس نے سکھایا ہے؟ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، کس نے سکھایا ہے تمہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں موسیٰ اللہ کا رسول ہوں، اللہ کے حکم پر آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو وہ فوراً پوچھتے ہیں موسیٰ بن عمران، تم عمران کے لڑکے موسیٰ ہو؟ تو موسیٰ کہتے ہیں کہ ہاں میں موسیٰ ہوں۔ تو اسے معلوم ہوا کہ خضر کو یہ علم تھا کہ موسیٰ کوئی رسول ہے اور وہ عمران کے لڑکے ہیں، وہ بنی اسرائیل میں اپنے رسالت کے کام سر انجام دے رہے ہیں، پورا علم تھا یہ بزرگ کو، ہے نا۔ اب یہ بزرگ کون تھے؟ کیا یہ رسول تھے، کیا یہ نبی تھے، کیا یہ ولی تھے؟ مختلف قسم کی باتیں ہیں، کوئی یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ یہ رسول تھے، نبی تھے یا پھر ولی تھے، لیکن اتنا تو کہا جا سکتا ہے کہ کوئی ایک بہت ہی زبردست جلیل القدر اللہ کے قریب تر عظیم مرتبت والے کوئی آدمی تھے، اسی لیے رسول کا حکم ہوا کہ آپ ان کے پاس جائیں، ہے نا۔ اچھا، اور انہیں اللہ نے علم دے رکھا تھا، اور قرآن کہتا ہے کہ انہیں ہم نے علم دیا اپنے طور سے، من لدنا، ہم نے جو ہے اپنے طور سے انہیں علم دے رکھا تھا، اپنے طرف سے انہیں علم دے رکھا تھا۔ تو یہ اللہ کے طرف سے کیا علم تھا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ اگر کسی کو سکھانا چاہے یہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے، اللہ سکھاتا ہے کہ نہیں۔ لیکن بعض صوفیاء نے کہا کہ جو خضر کے پاس علم تھا یہ تصوف کا علم تھا، یہ علم باطن تھا، اور جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس علم تھا یہ شریعت کا علم تھا۔ تو شریعت کا علم والا کس کے پاس گیا ہے؟
جس کے پاس باطنی علم ہے اس کے پاس گیا ہے. یہ پوری بے بنیاد باتیں ہیں, یہ پوری بے بنیاد باتیں ہیں. کہیں پر بھی اس کی دلیل نہیں ملتی کہ خضر کو علم لدنی یعنی مطلب باطنی علم تھا, وہ ایسی چیزیں جانتے تھے جو رسولوں کو نہیں معلوم ہوتا تھا. یہ سب جو ہے تصوف یا پھر اس سے جڑ کر باتیں نہیں تھی. ہاں وہ جانتے تھے, اللہ نے انہیں سکھایا تھا اور اللہ کے طرف سے انہیں باتیں معلوم ہوتی تھی اور جانتے تھے. اس سے اور تصوف کا کوئی تعلق نہیں. لوگ اسے لے کر خطرناک لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. اسے اچھی طریقے سے جان لیجیے, جیسے اللہ نے موسیٰ اور دوسرے انبیاء اور رسولوں کو سکھایا ہے ویسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو علم دے رکھا تھا جو بہت کچھ جانتے تھے. بس اتنا ہی کہنا زیادہ صحیح ہوگا. اس کے علاوہ دوسری باتیں, دوسرے بھول بھلائیے, دوسرے تصوف اور دوسری باتیں جن کی کوئی بنیاد نہیں, اس کے لیے یہاں پر کوئی گراؤنڈ نہیں ہے. اسے اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے. چلیے بات آگے بڑھاتے ہیں. تو ہوا یہ, تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں بنی اسرائیل سے آیا ہوں, اللہ کا حکم ہے کہ میں آپ کے پاس جاؤں اور آپ کے پاس علم سیکھوں. تو خضر نے پہلے ہی کہہ دیا کہ تم صبر نہیں کر سکتے, ہے نا, آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. ایسے معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پورا علم تھا, ان کی شخصیت کے بارے میں ان کے پاس پورا علم تھا. تو انہوں نے کیلکولیٹ کیا کہ یہ شخصیت رکھنے والا یہ شخص شاید میرے ساتھ نہیں چل پائے. تو پہلے کہہ دیا کہ انک لن تستطیع معی صبرا, تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. لیکن موسیٰ نے کہا کہ نہیں, میں صبر کروں گا, آپ کے ساتھ رہوں گا اور صبر کروں گا اور آپ سے میں علم سیکھوں گا. تو موسیٰ علیہ السلام کو خضر نے کہا کہ ٹھیک ہے, کوشش کر کر دیکھتے ہیں, تمہارے لیے 3 موقع ہیں, 3 مرتبہ میں صبر کروں گا, تمہارے سوالات کے جواب دوں گا, تم بے صبر ہونا ثابت کر دو گے تو تیسری مرتبہ بس تمہاری جگہ میں میری جگہ. موسیٰ کہتے کہ ٹھیک ہے. تو خضر اور موسیٰ وہاں سے چلتے ہیں اور خضر انہیں لے کر کہیں جا رہے تھے. کہاں جا رہے تھے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. دونوں آگے بڑھتے ہیں, آگے بڑھ کے ایک کشتی میں سوار ہوتے ہیں. سمندری علاقہ تھا, مچھلی آپ سن رہے ہیں, پانی میں مچھلی چلی گئی ہے کہ نہیں. تو یہ سمندری علاقہ تھا جہاں پر کشتیاں ہوتی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام خضر کو لے کر کشتی میں چڑھ جاتے ہیں. اب جیسے ہی کشتی والے خضر کو دیکھتے ہیں تو وہ خضر کو پہچان لیتے ہیں, اس لیے انہوں نے خضر سے کوئی پیسے نہیں لیے, کہا کہ چلو بھائی تم کشتی میں چڑھ جاؤ. تو خضر اور موسیٰ کشتی میں چڑھ گئے اور جیسے ہی کشتی میں چڑھے خضر نے کیا کیا, سیدھے سیدھے کشتی کو توڑ دیا, ہے نا, اس کے ایک حصے کو توڑ دیا. اور جیسے ہی توڑا تو موسیٰ کو غصہ آ گیا, ہے نا. موسیٰ بنی اسرائیل کی کرتوتوں کو دیکھ دیکھ کر اتنے حساس ہو گئے تھے کہ چھوٹی سی غلطی بھی برداشت نہیں کرتے, ہے نا. ان کا سیدھا سیدھا ہاتھ اٹھ جاتا ہے, عصا ان کا کام میں آ جاتا ہے. تو اتنی بڑی غلطی کہ کشتی توڑ رہے ہیں, اچھا خاصا آدمی, اس نے تو بلایا تھا اور بغیر معاوضے کے ہمیں کشتی میں چڑھنے کا اس نے موقع دیا, اور تم ہے کہ کشتی توڑ رہے ہو. غصہ آ گیا موسیٰ علیہ السلام, کہا کہ کیا کر رہے ہو. تو خضر نے کہا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر سکتے. موسیٰ پھر منت سماجت کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ معاف کر دیجئے, دوبارہ یہ غلطی نہیں ہوگی, دوبارہ میں کچھ نہیں پوچھوں گا. خضر نے کہا کہ صبر کرو, جب تک میں اس کی شرح نہیں بتاتا تم جلدی نہیں کرو گے. میں خود تمہیں بتاؤں گا کہ میں کیا کر رہا ہوں, بعد میں بتاؤں گا, ہے نا. جب کر رہا ہوتا ہوں کچھ نہیں بتاؤں گا, تمہیں صبر سے دیکھنا ہوگا بس. لیکن موسیٰ صبر نہیں کر پا رہے تھے. اب جب کشتی آگے بڑھی تو کشتی سے اترے, آگے بڑھے, بستی میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ بستی میں ایک بچہ کھیل رہا ہے بچوں کے ساتھ. سیدھے جاتے ہیں, بچے کے سر کو پکڑتے ہیں اور سر کو جسم سے جدا کر دیتے ہیں, سیدھے سیدھے قتل. اور موسیٰ کب اس چیز کو دیکھ کر خاموش رہ سکتے ہیں, تو موسیٰ بھڑک جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ, قتل بچے کا, وہ بچہ تو کھیل رہا تھا. تو خضر نے کہا کہ میں نے تم سے کہا کہ تم خاموش رہو گے جب تک میں اس کی تفسیر نہیں سناتا. یہ تمہارا دوسرا چانس چلا گیا, ابھی یہ ایک چانس تمہارا باقی ہے. تم یہی کرتے رہو گے تو تم جانا پڑے گا واپس اسی بنی اسرائیل کے پاس. تو موسیٰ علیہ السلام پھر منت سماجت کرتے ہیں, معافی مانگتے ہیں. لیکن موسیٰ علیہ السلام, ہے نا, اگر کوئی دوسرا بھی آدمی ہوگا تو وہ وہی کرے گا. بچے کو قتل کر رہے ہیں, یہ تو بڑا جو عقل میں بات گھس نہیں رہی ہے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ چلتے ہیں, دونوں ایک قریے میں داخل ہوتے ہیں. ایسے لگتا ہے کہ دور کا سفر تھا. تو دونوں اترتے ہیں, یہ قریے میں داخل ہوتے ہیں اور قریے والوں سے کہتے ہیں, اس زمانے کا طریقہ تھا کہ جب کوئی آدمی مسافر ہے کسی قریے میں جاتا ہے, قریے والوں سے کہتا ہے کہ ہم مسافر ہیں, ہماری ضیافت کرو. تو قریے والے کرتے کیا ہیں,
ان مسافروں کو رہنے کے لیے جگہ دیتے ہیں, کھانے پینے کا سامان دیتے ہیں, ان کی مدد کرتے ہیں, کیونکہ اس زمانے میں سفر عذاب سے کم نہیں تھا, آسان چیز نہیں تھی. یہ لمبی سفر کے بعد یہ تینوں آئے تھے اور قریے والوں سے کہا کہ بھائی ہمیں رہنے کے لیے جگہ دیں, ہم بڑے لمبے سفر سے آئے ہیں. قریے والوں نے کہا کہ نہیں, ہم کسی کی ضیافت نہیں کرتے, تم آگے بڑھ جاؤ. موسیٰ کو غصہ آ گیا, لیکن موسیٰ صبر کر رہے تھے. اور خضر نے جو کہا کہ ٹھیک ہے بھائی, اگر آپ لوگ اس کے لیے تیار نہیں تو ہم چلتے ہیں. تو چل کے آگے بڑھے تو وہاں پر دیکھا کہ کوئی ایک بورڈ لگا ہوا ہے, اس میں کچھ لکھا ہوا ہے. ایک بورڈ جیسا لگا ہوا ہے, زمین میں لگا ہوا ہے, اور اس پر کچھ لکھا ہوا ہے. اور خضر جاتے ہیں, اس بورڈ کو پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد موسیٰ سے کہتے ہیں کہ موسیٰ چلو اس بورڈ کو ہٹا کے اس میں کھودنا ہے ہمیں, ہے نا, یہاں سے پراپر دیوار بنانا ہے. یہ ایسے لگ رہا ہے کہ یہ پورا جو ہے ابھی چند دنوں میں گر جائے گا. چلو اب ہمارا کام یہ ہے کہ یہاں پر ہم کنسٹرکشن کام کرنا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہے نا, میں اللہ سے کلام کرتا ہوں, ہے نا, میرا کوئی معمولی مرتبہ نہیں, مجھے تم جو ہے لیبر کام کے لیے لگا رہے ہو, اگر آپ چاہیں تو ہم لیبر کو لگاتے ہیں, لیبر کر دیں گے کام. خضر نے کہا ھذا فراق بینی و بینک, بس اب آپ اپنی راہ میں چلیے, اب میں میری راہ میں چلتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے 3 مرتبہ غلطی کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ موسیٰ کو معاف کرے, اگر موسیٰ صبر کرتے تو اور بہت کچھ ہمیں جاننے کو ملتا, لیکن موسیٰ نے صبر نہیں کیا اور وہیں سے معاملہ ختم ہو گیا. اور جب موسیٰ نے خضر سے پوچھا کہ ٹھیک ہے میں تو واپس جاؤں گا, لیکن آپ نے جو 3 کام کیے اس کی تو تفسیر بتا دیجیے, ورنہ مشکل ہے جینا ہمارا. تو اس کے بعد خضر نے کہا کہ دیکھو بھائی, ہم جس کشتی میں چڑھ کر جا رہے تھے تو کشتی میں جب بھی لوگ جاتے ہیں تو آگے سے غنڈے ہوتے ہیں, وہ جہاں کہیں بھی اچھی کشتی دیکھتے ہیں تو لوٹ لیتے ہیں. تو میں نے کشتی کو جانتے بوجھتے ڈیمیج کیا تاکہ وہ اسے نہ لوٹیں. اگر کشتی اچھی ہوتی تو لوٹ لیتے ہیں وہ, تو میں لوٹ سے بچانے کے لیے میں نے کشتی کو توڑا. موسیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کی بات. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں, جا کر کہتے ہیں اچھا تو آپ نے اس بچے کو کیوں قتل کیا, آپ نے اس بچے کو کیوں قتل کیا؟ تو کہتے ہیں کہ یہ بچہ اگر بڑا ہوگا تو اس سے بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے, جس کا علم اللہ کے پاس ہے, تو میں نہیں چاہا کہ یہ آگے بڑھے اور اس سے لوگوں کو نقصان ہو, اس لیے میں نے اسے قتل کر دیا. کہا کہ تو پھر اس دیوار کو بننے کی کیا ضرورت تھی؟ تو کہا کہ اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ ہے نا, ان کے 7ویں باپ بڑے نیک آدمی تھے, انہوں نے حلال پیسوں سے کمائی کی تھی اور انہوں نے اس پیسوں کو وہاں پر دفن کیا ہے, تو ان کے جو بچے آئیں گے وہ اس پیسے سے فائدہ اٹھائیں گے. ان لوگوں نے اس پر ایک دیوار بنی ہے تاکہ لوگوں کو نہ معلوم ہو کہ یہاں پر کچھ خزانہ ہے. تو خزانے کی حفاظت کے لیے وہاں پر کچھ بنایا گیا تھا جو ٹوٹا ہوا تھا, تو میں نے اس خزانے کی حفاظت کے لیے میں نے وہ کام کیا. تو موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے علم کا اعتراف کرتے ہیں, اور اس کے بعد وہاں سے وہ واپس بنی اسرائیل میں پہنچ جاتے ہیں. تو یہاں پر ہماری بات ختم ہوتی ہے. انشاءاللہ ہم آئندہ کی مجلس میں یہ دیکھیں گے کہ تابوت کیسے تھا اور قبۃ الزمان کسے کہتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام اللہ سے جب بھی کلام کرتے تھے تو کیسے کلام کرتے تھے, ہے نا, اور اس کے بعد بنی اسرائیل کے دوسرے واقعات, ہے نا, موسیٰ علیہ السلام کی وفات اور دوسری باتیں انشاءاللہ ہم آئندہ مجلس کے لیے رکھتے ہیں. اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم نے جو بھی کہا جو بھی سنا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. موضوع کے متعلق اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو ضرور کریے گا. کیا بولے؟ جی, سوال کر رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر جو گائیں کو لے کر جو ان کی جو چیزیں تھیں, ان کی جو لگاؤ تھا, کیا یہ ہمارے معاشرے میں جو لوگ رہتے ہیں یہ ان کے ہاں بھی جو گائیں سے لے کر لگاؤ ہے, ان کے درمیان کچھ لنک ہے؟ جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ان کے درمیان کچھ لنک ہو, ہے نا, اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن ظاہری طور پر کوئی تاریخی ثبوت نہیں ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ان کے پاس وہاں سے ان کے پاس سے گائیں کی عبادت ان کے پاس آئی ہے. اس کا ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. واللہ اعلم. سوال کر رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کیا گائیں کا گوشت
کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے ہیں؟ ہم بالکل خوب کھاتے ہیں. بنی اسرائیل گائے کا گوشت کھاتے ہیں, وہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے. اچھا, ان کے پاس کھانے کے معاملات میں آج کی بات بتا رہا ہوں, وہ بہت ہی سیریس ہیں. کسی کا خون بہانا ان کے لیے معاملہ بہت آسان ہے, لیکن کھانے کے معاملے بڑے سیریس ہیں, ہے نا. سب سے زیادہ اس وقت یہ سیریس ہو جاتے ہیں جب ان کے پاس ڈیری پروڈکٹ کے ساتھ گوشت کو سرو کیا جائے. ڈیری دودھ سے جو چیزیں بنتی ہیں اسے اور گوشت کو یہ نہیں مکس کرتے. ایک سیٹنگ میں اگر دودھ پینا ہے تو اس میں وہ گوشت نہیں کھاتے. کسی بھی گوشت کے ڈش میں دہی یا پھر دودھ نہیں ڈالتے. دودھ, دہی, یہ جو بھی ڈیری پروڈکٹس ہیں یہ گوشت کے ساتھ نہیں ملاتے. اس لیے وہاں کے ان کے جو پیزا ہیں, ان کے پیزا میں جو ہے صرف جو ہے گوشت نہیں ہوتا ہے. اگر گوشت ڈالیں تو پھر وہ چیز نہیں ڈالتے ہیں. پورے اسرائیل کے اندر جہاں بھی آپ جائیں گے پیزا جو ہے بغیر چیز کے ملے گا, جو ہم نہیں پسند کرتے. ہمارے جو ہے ہمیں چیز کے ساتھ چاہیے, لیکن انہیں ہے نا, انہیں جو چیز اور گوشت یہ دونوں نہیں جماتے ہیں. وہاں کے جتنے بھی بڑے بڑے جو ہوٹلز ہیں سب یہی سیو کرتے ہیں, یہی سرو کرتے ہیں, ہے نا. ان کے پاس ایک کانسیپٹ ہے جسے وہ کوشیر کہتے ہیں. جیسے ہمارے پاس حلال ہے نا, حلال حرام, وہ کہتے ہیں کوشیر. تو ان کے ہر پروڈکٹ میں وہ کوشیر کا سیل لگا ہوا ہوتا ہے. کوشیر کا اگر سیل ہو تو ہی کھائیں گے, ورنہ نہیں کھائیں گے. تو کھانے پینے کے معاملات میں کیا ہے, ہفتے کے دن نہیں کھانا ہے, ایک دن پہلے جو ہے پکوانا ہے, کرنا ہے, وہ کرنا ہے. تو یہ رسم و رواجات کی دل دادا قوم ہے. یہ رسم و رواجات, گھر کے دہلیز میں فلان لگائیں, دہلیز اس طرف بنائیں, ہے نا, فلان چیز گھر میں فلان کا دھوان دیں, مرغی کاٹ کے اس کے منڈی اڑا کے اس کے خون کو بچوں کے اوپر ڈالیں, ہے نا. عجیب و غریب رسم و رواجات کی قوم ہے. اللہ حفاظت فرمائے. واللہ عالم. زیونسٹ جنہیں عربی میں صہیون کہتے ہیں, یہ اصل میں ایک پہاڑ کا نام ہے جو آج بھی جروسلم کے اندر موجود ہے. کہا جاتا ہے کہ اس پہاڑ میں سلیمان علیہ السلام کا پیلس تھا. تو بعض لوگ ایسے نکلے آج سے 1000 سال پہلے, جن لوگوں نے یہ چاہا کہ جہاں سلیمان علیہ السلام کا پیلس تھا اور سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی, اسے ہم واپس لے لائیں گے. دشمنوں نے اسے توڑ دیا, اسے برباد کر دیا, اسے ہم واپس لائیں گے. خاص طور پر مسلمانوں نے ان تمام نشانیوں کو مٹا دیا, تو ہم کیا کریں گے, جیروسلم کے اندر واپس ہم ڈیوڈ کنگڈم لائیں گے. یہ سوچ کے ساتھ یہ لوگ کئی سالوں سے کام کر رہے ہیں, کئی سالوں سے ان کی جماعتیں, خفیہ جماعتیں چل رہی ہیں. تو انہی کو زیونسٹ کہا جاتا ہے, انہی کو زیونسٹ کہا جاتا ہے. اسے لے کر ان کے پاس خطرناک بگاڑوں سے بھرے عقیدے ہیں کہ یہ آئے گا تو یہ ہوگا, یہ بن جائے گا تو یہ ہوگا. اس میں سحر, کالا جادو, سحر کرنا, ہے نا, یہ چیزوں پر ان کا غیر معمولی عقیدہ اور ایمان ہوتا ہے. تو انہی کو زیونسٹ کہا جاتا ہے. ان کے بالمقابل ایک دوسرا گروپ ہے جنہیں جوڈائزم کہا جاتا ہے, جو آرتھوڈاکس جیوز ہوتے ہیں, جو زیونسٹ کے ان عقائد کو نہیں مانتے. ان کے پاس تو تورات ہے, اسے پڑھتے ہیں اور اپنے علاقے میں اپنے دین میں کام کرتے جاتے ہیں, کسی کو ڈسٹرب نہیں کرتے. تو جتنا بھی ہنگامہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ ہنگامہ انہی زیونسٹ لوگوں کی وجہ سے ہو رہا ہے, جو کھلم کھلا کہتے ہیں کہ ہم زیونسٹ ہیں. جیسے کہ امریکن جو پریزیڈنٹ ہے بائیڈن, وہ کھلم کھلا کہتا ہے کہ میں کرسچین ہوں اور میں زیونسٹ ہوں. زیونسٹ کا معنی یہ کہ جو اسرائیل کی جو زمین ہے, یروشلم جو ہے, یہاں پر دوبارہ سولومن کنگڈم دوبارہ اسٹیبلش کرنا چاہیے. یہ ان کی سوچ ہوتی ہے. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اور اس کے اندر زیادہ تفصیل ہے. واللہ اعلم. سوال کر رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی ان کے کپڑوں کو جب وہ نہا رہے تھے تو ایک پتھر لے اڑتا ہے نا. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اس پتھر کو مارتے ہیں. یہ واقعہ کب آئے گا؟ یہ آئے گا انشاءاللہ, کوئی واقعہ نہیں چھوٹے گا انشاءاللہ. میں نے آپ کو بتا دیا, موسیٰ علیہ السلام سے جڑی ہوئی پوری باتیں انشاءاللہ اس سلسلے میں ہم لائیں گے. اس سلسلے کی یہی خوبی ہے کہ کوئی ایک چیز ہم چھوڑنے والے نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے چھوٹا انفارمیشن بھی کیوں نہ ہو, وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ. اور یہودیوں کی تاریخ بھی آپ کے سامنے لانے کی کوشش کریں گے. لیکن جب ہم سلیمان علیہ السلام پر گفتگو کریں گے تو پوری باتیں آپ کے سامنے آئے گی انشاءاللہ. سوال لے کر رہے ہیں کہ کیا زیونسٹ یہودی ہونا ضروری نہیں ہے؟ ہاں, کوئی کرسچن بھی زیونسٹ ہو سکتا ہے, جو دوسرے مذاہب کا ہے وہ بھی زیونسٹ ہو سکتا ہے. آج کے ہمارے زمانے میں عرب زیونسٹ بھی ہیں, عرب صہاینہ جنہیں کہا جاتا ہے, عربی ہیں لیکن ان کی سوچ وہی سوچ ہے جو ان یہودیوں کی ہے نا. تو یہ سوچ کا نام ہے, زیونزم ایک سوچ کا نام ہے.
اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سوچ سے ہماری امت کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ ان بیانات میں شامل ہوتے رہیں، اپنے ساتھ لوگوں کو بھی لاتے رہیں، یہ بہت ہی اہم باتیں ہیں، دقیق باتیں ہیں جنہیں جاننا بہت ہی اشد ضروری ہے۔ اسی سے اپنی بات ختم کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں ہم نے جو بھی کہا جو بھی سنا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔